بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم خذوا زینتکم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين قل من حرم زینة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ اس سے پہلے والے درس میں یہ بات آ چکی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں مشرکین طواف بھی کرتے تھے، لیکن یہ خیال کرتے تھے کہ جو کپڑے ہم پہنتے ہیں، جس میں ہم گناہ کرتے ہیں، اس میں کعبۃ اللہ کے ارد گرد طواف کرنا درست نہیں، لہذا وہ اپنے کپڑے اتار کر اور لنگوٹ کو باندھ کر طواف کرنے کے لیے آتے، اور اگر قریش ان کو کپڑے دے دیا کرتے تو ان کپڑوں میں، یعنی قریش کے مانگے ہوئے یا دیے ہوئے کپڑوں میں طواف کر لیتے، ورنہ برہنہ لنگوٹ باندھ کر طواف کرتے۔ مرد دن میں کرتے اور عورتیں بھی اسی طرح سے مخصوص حصوں کو چھپا کر رات میں طواف کرتی۔ یہ زمانہ جاہلیت کی رسم تھی۔ اسی طرح حج کے زمانے میں اہل عرب بعض چیزیں، مثال کے طور پر گوشت، چربی، گھی، دودھ وغیرہ چھوڑ دیتے، یا تو بالکل فاقہ کرتے یا بس تھوڑے سے کھانے کو ضروری سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ سب رسموں کو شیطانی اثرات قرار دیا اور ان کا برا ہونا بتلایا۔ چنانچہ ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ انہی رسموں کا رد فرما رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ ایام حج میں، حج کے زمانے میں گھی دودھ کو چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تاثر دیا کہ نیکی اور تقوی یہ میرے اور آپ کے متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتا، بلکہ تقوی جو حاصل ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ان کو اختیار کرنے سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق کو چھوڑ دینا، بالکل کچھ نہ کھانا، یا مخصوص زمانے میں چھوڑ دینا، یا اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ لباس جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی قرار دیا اس کو نہ پہننا اور سمجھنا کہ ہم بڑا نیک کام کر رہے ہیں، یہ شیطانی اثرات کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ اللہ نے دیا ہے کھانے پینے کو، اس میں سے فائدہ اٹھاؤ، بس شرط یہ ہے کہ اسراف نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو۔ چنانچہ فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم،
اے اولاد آدم، تم جب مسجد میں حاضری دو تو لباس زینت، بہترین لباس پہن کر جاؤ، اور کھاؤ اور پیو، فضول خرچی مت کرو۔ یہاں آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 جملے ارشاد فرمائے۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، پہلا حکم فرمایا کہ تم مسجد کی حاضری کے وقت اپنا لباس پہن کر، کپڑے پہن کر جایا کرو، اور لباس کہا جاتا ہے جو ستر کے مقامات کو چھپائے۔ دوسری بات لباس کے ساتھ فرمایا زینتکم، ہر نماز کے وقت اپنے آپ کو مزین کیا کرو، خوبصورت بنایا کرو۔ ہر نماز کے وقت ایک تو لباس پہننا، پھر لباس بھی ایسا لباس ہو کہ جو خوبصورت ہو، اور لباس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی ٹھیک ٹھاک کر کے جایا کرو۔ پہلی بات لباس سے کہ آدمی کا لباس وہ ہوتا ہے جو اس کے ستر کو چھپا سکے۔ پھر لباس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وہ لباس زینت ہو، یعنی ایسا کپڑا ہو کہ تم اس کو اپنے دوستوں میں یا عزیزوں میں یا رشتہ داروں میں یا دنیا کے کسی بڑے بادشاہ کے دربار میں پہن کر جا سکو، اسی کو کہا جاتا ہے لباس زینت۔ اگر وہ کپڑا ایسا ہے کہ آپ اس کو کسی بڑے بادشاہ کے دربار میں پہن کر نہیں جا سکتے، اور آپ مسجد میں وہ پہن کر آ رہے ہیں، تو علماء نے اس کو لباس زینت نہیں قرار دیا۔ حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ نے معارف القرآن میں یہ بات لکھی ہے کہ نماز میں صرف ستر پوشی ہی مقصود نہیں ہے کہ آدمی اپنے ستر کی جگہوں کو چھپا لے، بلکہ نماز کے وقت، مسجد میں آنے کے وقت زینت والا خوبصورت لباس اختیار کرے۔ اس سے علماء نے لکھا ہے کہ وہ طریقہ کہ جب آدمی پورا تیار ہو کر کسی بڑے بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے کہ سر بھی ادب کے ساتھ ڈھکا ہوا ہو، آپ کسی بڑے کی مجلس میں کوہنیاں کھول کر نہیں جائیں گے، آپ لڑنے نہیں جا رہے، بلکہ ایسا لباس اختیار کریں گے جس میں مونڈھا بھی ڈھکا ہوا ہو۔ آپ بنیان میں کسی بڑے کے دربار میں نہیں جائیں گے، اسی طرح آدھے کرتے میں نہیں جائیں گے، یا ایسا کرتا جس کی آستینیں نہیں ہیں، آستینیں چڑھی ہوئی ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ کوہنیاں کھول کر، یا ایسا کپڑا جس میں بغل دکھ رہی ہو، یا ایسا کپڑا جس میں مونڈھے کے پاس سے کھلا ہوا ہو، ہر ایسے کپڑے میں نماز پڑھنا مکروہ ہے جو آپ کسی بڑے کے دربار میں پہن کر نہ جا سکیں یا شرم محسوس کریں۔ اسی طرح چھوٹا سا کوئی رومال باندھ لیا، یا آج کل مثال کے طور پر مسجدوں میں ٹوپیاں رکھی جاتی ہیں اور وہ انتہائی گندی ہوتی ہیں۔ آپ سوچیں کہ پلاسٹک کی کوئی چیز آپ رکھ کر کسی کے دربار میں جا سکتے ہیں؟ اگر نہیں جا سکتے تو ہر ایسی چیز اس میں خاص نہیں۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ رات کے کپڑے پہن کر آپ کسی بڑے کے دربار میں نہیں جا سکتے۔ کہیں گے میاں رات کے کپڑے پہن کر آ گئے تو احکم الحاکمین کے دربار میں کیسے آپ آدھے ادھورے کپڑے میں آ سکتے ہیں؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے صاف کہا خذوا زینتکم، زینت، اللہ کے دربار میں ذرا اچھی حالت میں آؤ، منہ بھی دھلا ہوا ہو، کپڑے کے اندر سے بو بھی نہ آ رہی ہو، اور کپڑوں سے خوشبو آ رہی ہو، ہاتھ چہرہ سب کچھ انتہائی صاف ستھرا ہو۔ اس کو کہا خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد میں آتے وقت زینت اختیار کر کے آؤ۔
دوسری بات فرمائی اللہ تعالیٰ، چونکہ مشرکین عرب جیسے چاہتے تھے، اپنی مرضی سے چاہتے تھے ننگے ہو کر یا بدن کو کھول کر آ جایا کرتے تھے، اللہ نے فرمایا ایسے مت آؤ۔ دوسرا حکم فرمایا کلو واشربو، کھاؤ پیو، اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے کھاؤ۔ اب علماء نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا یہاں ولا تسرفو، اسراف نہ کرو۔ اسراف کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے آپ ان کو اپنے اوپر حرام کر دیں، کہ میں یہ نہیں کھاؤں گا یا میں یہ کھاؤں گا اور یہ نہیں کھاؤں گا۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے طیب کہا، پاکیزہ کہا اور وہ حلال ہے تو اس کو حلال رہنے دے، حرام نہ کریں۔ دوسری بات کہ جو حرام ہے اس کو حرام رہنے دیں، اس کو اپنے لیے حلال نہ کریں، یہ بھی اسراف کے اندر داخل ہے۔ تیسری بات اسراف کہا جاتا ہے کہ بغیر خواہش کے، کھانے کا دل نہیں چاہ رہا یا کھانے کی گنجائش نہیں ہے، آپ محض حرص و ہوس میں کھائے جا رہے ہیں، یہ بھی اسراف کے اندر داخل ہے، اس سے پیٹ خراب ہوگا۔ اسی طرح اسراف میں یہ بھی داخل ہے کہ جسم کو طاقت کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، آپ کہیں نہیں میں کھاؤں گا نہیں، کھانا جو ہے تقوی کے خلاف ہے، تو آپ یہ اسراف کر رہے ہیں، اپنے بدن کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ جب اللہ نے فرمایا کلو واشربو، کھاؤ پیو، لیکن ایک بات کا خیال رکھو کہ اسراف نہ ہو۔ حضرت مفتی صاحب نے معارف القرآن میں اس آیت کے تحت 8 مسئلے لکھے ہیں کلو واشربو ولا تسرفو کے تحت، کہ کھاؤ بقدر ضرورت، اور جب تک کسی چیز کے حرام ہونے کی دلیل نہ ہو اس کو اپنے آپ پر حرام نہ کرو۔ اور تیسری بات یہ لکھی ہے کہ جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام ممنوع قرار دیا ہے ان کا استعمال کرنا یہ ناجائز اور اسراف ہے، اور جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے ان کو حرام سمجھنا بھی سخت گناہ ہے۔ 5ویں بات ذکر کی ہے کہ پیٹ بھر جانے کے بعد کھانا نہیں چاہیے۔ 6ٹھی بات یہ ذکر کی ہے کہ اتنا کم کھانا کہ جس سے کمزور ہو جائے اور فرائض اور واجبات کو ادا نہ کر سکے، یہ بھی اسراف کے اندر داخل ہے۔ اسی طرح جب کسی چیز کا جی چاہے تو ضروری ہے کہ اس کو حاصل کر لے، لیکن حد سے زیادہ اکٹھا کر کے رکھنا یہ تمام کے تمام اسراف کے اندر داخل ہے۔ بہرحال بڑے ایک حکیم نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام طب کی باتوں کو جمع کر دیا، اور کہنے والے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جالینوس کے لیے کسی طرح کا علم نہیں چھوڑا، اور صرف ایک جملے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی باتوں کو سمیٹ کر رکھ دیا کہ کھاؤ پیو، جو کچھ اللہ نے دیا ہے حلال ہو، پاکیزہ ہو، لیکن اسراف نہ ہو، حد سے تجاوز نہ ہو۔ انہ لا يحب المسرفین، کہ بے شک اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ساری دنیا کی پاکیزہ چیزوں کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ، جب وہ فائدہ اٹھانے کے لیے کہہ رہا ہے تو آپ فائدہ اٹھائیں اور اس سے نفع اٹھائیں، اور اللہ کی حلال کردہ چیز کو حلال جانیں اور حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام جانیں۔ یہ اگلی آیت کا خلاصہ ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔
اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، جب کبھی مسجد میں آؤ تو اپنی خوشنمائی کا سامان یعنی لباس جسم پر ایسا پہن کے آؤ کہ خوشنما لگے، اور لباس زینت کے ساتھ، خوبصورت لباس کے ساتھ مسجد میں آؤ، اور کھاؤ اور پیو، پر فضول خرچی مت کرو۔ یاد رکھو اللہ تعالی فضول خرچی کرنے والے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ قل من حرم زینة اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذین آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون۔ کہو کہ آخر کون ہے جس نے زینت کے اس سامان کو حرام قرار دیا ہو جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے؟ جو چیزیں اللہ نے زینت کے لیے اور لباس کے طور پر، کھانے پینے کے طور پر حلال کیا ہے، کون ہے اس کو حرام قرار دیتا ہے؟ اور اسی طرح پاکیزہ رزق کی چیزوں کو اللہ تعالی نے حلال قرار دیا ہے، کون ہے اس کو حرام قرار دیتا ہے؟ کہو قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، کہو کہ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کو یہ نعمتیں جو دنیاوی زندگی میں ملی ہوئی ہیں، قیامت کے دن خالص انہی کے لیے ہوں گی۔ یعنی جو صاحب ایمان ہے وہ اچھی اور پاکیزہ چیزوں کو استعمال کرے، اور یہ نہ سمجھے کہ آج یہ چیزیں ہم نے استعمال کر لی تو کل قیامت میں کے دن اللہ نہیں دیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایمان والوں کو قیامت کے دن خالص یہ تمام چیزیں عطا ہوں گی۔ كذلك نفصل الآیات لقوم يعلمون، اسی طرح ہم تمام آیتیں ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو علم سے کام لیں۔